جائے کہ ہمارے گھروں میں پلنے والے ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہ امت کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، اسی نے اس تعلق نے اس امت کو سنبھال رکھا ہے۔ ایک ادیب، ایک فصیح کہنے لگے کہ میں پیرس گیا، ایک کافی شاپ پہ کافی پی رہا تھا، سامنے کی میز پر ایک شخص بیٹھا، داڑھی تھی، ٹوپی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں اجازت لے کے اس کے پاس بیٹھ گیا، تو میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہودی ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ یہیں کے رہنے والے ہو؟ کہا نہیں، میں جارڈن کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ایک تحقیق کے لیے آیا ہوں، ریسرچ کے لیے آیا ہوں۔ وہ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ وہ آپ کی ریسرچ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا ٹاپک ہے مسلمانوں کی شدت پسندی کے اسباب۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ آپ کی تحقیق؟ تو اس نے کہا 5 سال ہو گئے میں اس تحقیق میں لگا ہوا ہوں، میری تحقیق مکمل ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کس نقطے پر پہنچے؟ تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے کہا کہ میں اس نقطے پہ پہنچا کہ مسلمان کے ساتھ کسی طرح کا سلوک کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی مسجد کو گرا دیا جائے تب بھی صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، پھر کہیں جا کر رک جاتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جس میں انتہائی گیا گزرا مسلمان بھی انتہا پسند بن جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا نقطہ ہے؟ کہا کہ مسلمان اپنے نبی کی ناموس پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ گیا گزرا مسلمان بھی اپنے محبوب نبی کی ناموس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ جان لٹا دیتا ہے، اولاد قربان کر دیتا ہے۔ اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ سننے کی بات ہے۔ اس نے کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جب تک اس امت کا تعلق اپنے نبی محترم سے مضبوط ہوگا، اس وقت تک اس امت کا مٹانا ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کا دشمن کیا ہے؟ جب تک اس امت کا تعلق اپنے نبی محتشم سے مضبوط ہوگا، اس امت کے وجود کو مٹانا ممکن نہیں ہے۔ اور جس دن اس امت کا تعلق اپنے نبی سے کٹ گیا، اس امت کو پلکوں میں چند منٹوں کے اندر اس کے وجود کا، اس کا وجود ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تحقیق تو ہوتی ہے، تھیسس کے اصول ہیں، سفارشات بھی ہوتی ہیں، تو میں نے کیا سفارشات کی؟ جب تم پہنچ گئے ہو کہ انتہا پسندی کا سبب یہ ہے۔ آج بڑی عجیب بات ہے، بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں،
قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن تم مسلمان نہیں مانتے، اعتراض کر رہے نہیں؟ اور اس پہ ہمارے اچھے خاصے لوگ بھی سوچتے ہیں یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ ہے، مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے ایک وزیر صاحب تو بیچارے کہنے لگے کہ مولویوں کا کوئی آپس میں چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک بڑے اسکالر کہنے لگے کہ میں امریکہ میں گیا تو مجھے وہاں لوگوں نے گھیر لیا، پوچھا جی کہ یہ نام مسلمانوں کا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نماز بھی ہے، اس کے باوجود آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو، ایک عیسائی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، ان پر اتاری گئی کتاب کو مانتا ہے، اس وحی کو مانتا ہے، انہیں اللہ کا نبی مانتا ہے، کلیم اللہ مانتا ہے، لیکن اس کے بعد سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ تو آج تک کسی بھی یہودی نے ایسے عیسائی کو یہودی تسلیم کیا ہے؟ اسی طرح ہم اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، توریت کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہودی، کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ گویا پہلے نبی کے ماننے سے صرف اس کا امتی نہیں بن سکتا، اگر مسلمان عیسیٰ کو مانے تو وہ عیسائیت میں نہیں ہے، وہ موسیٰ کو مانے اسے یہودی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی میرے محبوب نبی کو مان کر کسی اور کذاب کو مانے تو مسلمان اسے مسلمان کس طرح مانے؟ تو لہذا میں گزارش کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ نے سفارشات نوٹ کی ہوں گی، کیا سفارشات لکھی ہیں؟ اس نے جو جملہ لکھا وہ بہت ہی سنگین۔ اس نے کہا کہ ہم نے سفارشات یہ لکھی، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ ان شیاطین کے مکر سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ کہا کہ ہم نے سفارشات یہ لکھی کہ اس محبوب نبی کی زندگی، ذاتی زندگی کو ہدف تنقید بنایا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے۔ تو یہ نسل تو نہیں مانے گی، لیکن آئندہ آنے والی نسل کے دل کے اندر جب تشکیک پیدا ہو جائے گی تو یہ ہمارا شکار بن جائیں گے، اور اس امت کا مٹانا پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کا پاکستان میں پیڑ امریکہ کو پڑ رہی ہے، قادیانی غیر مسلم پاکستان میں مروڑ برطانیہ کو پڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک اس امت کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے، اس امت کا وجود مٹانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور آج علماء یہ اجتماعات کر کے، یہ سیمینار کر کے، یہ کانفرنسیں کر کے اس امت کا جوڑ اپنے محبوب نبی سے مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ جوڑ جتنا مضبوط ہوگا، یہ جوڑ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا اس امت کا مستقبل محفوظ ہوگا۔